قتل ہم ویسے ہی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بالکل ہے، لیکن اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے بقیہ جو دو چیزیں حرام کی ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسروں کا مال ہم پہ حرام ہے، اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ عزت آبرو۔ یقین جانیے کہ عزت آبرو تو ہم اپنے ہاتھ کی چیز سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیں اس قدر تاکید کی کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے اس پہ کبھی حرف نہ آئے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی عزت کو بچانے کے لیے زنا کی حد رکھی، اسی عزت کو بچانے کے لیے حد قذف تہمت کی حد رکھی، جو کسی پہ زنا کاری کی تہمت لگا دے اس کو پکڑ کے 80 کوڑے اس کو لگاؤ۔ اور ہم لوگوں کی عزتوں سے کتنا کھیلتے ہیں۔ سورہ حجرات ذرا پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم لا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی میں نہ رہا کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کیا کرو۔ اور زیادہ جو ہم عزت لوگوں کی خراب کرتے ہیں نا وہ غیبت سے کرتے ہیں۔ ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ منہ کے اوپر ہی آپ کسی کی انسلٹ کر دیں، ایسا آدمی تو پرلے درجے کا بدتمیز ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی نہیں، جو دل کا صاف ہوتا ہے نا جی وہ منہ پہ ہی بات کر دیتا ہے، اس سے بڑا بدتمیز بندہ ہی کوئی نہیں۔ کیا دین نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کسی سے اختلاف کریں تو منہ کے اوپر ہی اس کی بدتمیزی کر دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلم، برداشت کا درس دیا۔ ایک آدمی غلط ہے، ان پڑھ ہے بیچارہ، بڑی عمر کا ہے، اس نے کوئی بات کر لی، نظر انداز کریں۔ تو ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں کہ منہ کے اوپر ہی آپ کسی کی بے عزتی کر دیں، یا افسران کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے جی ماتحت ہے، اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زیادہ ہم جو عزتوں کو تاتار کرتے ہیں وہ غیبت کر کے کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی وہ بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو اور وہ برائی اس میں پائی بھی جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بری مثال دے کے ہمیں سمجھایا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ؟ فکرہتموہ، تو وہ بندہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ میت کا گوشت بھی اگر آپ کاٹ لیں، اعضاء کاٹ بھی دے، تو میت تو اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو کٹنے سے بچا لے یا بول پڑے یا اس کو تکلیف ہو۔ یہی معاملہ اس بندے کا ہے، وہ بندہ موجود نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف جناب لگے ہوئے ہیں غیبت کرنے۔ تو عزتوں کو ہمارے دین نے اتنا محفوظ بنایا، ہمیں کہا کہ اگر کسی کا عیب تمہیں پتہ چل جائے نا، عیب، تو پورے شہر میں ڈنڈورا نہ پیٹا کرو۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھ کے اس کو چھپا لیا، پردہ ڈال دیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ تو عیب کوئی دیکھ لے، اصلاح کی غرض سے اس کو ضرور سمجھائیں، اور کسی کا اگر اس نے حق غصب کیا ہے، چوری کی ہے، قانون کی نگاہ میں جو اس کی سزا بنتی ہے ضرور قانون کے سامنے وہ آپ کاروائی کریں۔ لیکن یہ جو ہے نا ایویں ہی ہر وقت لگے رہنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اب آگے الیکشن کا دور ہے، تو ہر انسان جو ہے نا، انسان کلمہ پڑھنے والا ہے، گنہگار ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمیں کس نے کہا ہے جی کہ سیاستدانوں کی برائیاں 24 گھنٹے کرتے رہو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا اس کا مقصد ہے؟ اصلاح کی غرض سے گفتگو کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا موقف پیش کریں کسی کے بارے میں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ جس سے آپ کو اختلاف ہو، وہ چاہے آپ کا ہمسایہ ہو، آپ کے ہمسایہ دکاندار ہو، آپ کا مخالف محلے دار ہو، یا کوئی بھی ہو، تو ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، اور ہماری عزتوں کو اتنا محفوظ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے گھر میں تانک جانک کر رہا ہو نا، کسی کے گھر میں نظر ڈال رہا ہو کہ میں چھپ کے دیکھوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اگر وہ آگے سے کوئی چیز مار بھی دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر کسی نے اندر سے کوئی چیز اس پہ پھینک دی اور اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا دیت ولا قصاص، نہ اس بندے پہ دیت ہے نہ قصاص ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر بات سننے کے لیے کان لگائے، اللہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پلایا ہوا جو ہے وہ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں کیوں ہمیں کہی گئی ہیں؟ ایک مسلمان کا جو حق ہے، ایک مسلمان کی جو عزت ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔